قصہ ایک ایسے ملک کا جہاں 2000 سالوں سے دولت جمع تھی اور جس کے ہر گھر میں خزانہ چھپایا گیا تھا۔ وہ کون سا راز تھا جو 1200 سالوں سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا تھا، مگر امیر تیمور نے اسے جان لیا تھا۔ قصہ اس آگ کا جو پانی سے بھی نہ بجھتی تھی اور جس کی وجہ سے بائزانتیوم کو کوئی بھی فتح نہ کر سکتا تھا، مگر امیر تیمور نے اپنی ذہانت سے اسے بجھانے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ امیر تیمور کی زندگی کا ایسا خواب جس نے امیر تیمور کو غمزدہ کر دیا، اور امیر تیمور کا پہلا استاد عبداللہ قطب خواب میں امیر تیمور کو کیوں غمزدہ دکھائی دیا، یہ تمام تر واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ روم کو فتح کرنے کے بعد جب ایلدرم بایزید فرار ہوا اور امیر تیمور کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے امیر تیمور کے سامنے پیش کیا تو امیر تیمور نے اس کے سامنے 2 شرائط رکھی۔ پہلی یہ کہ اپنا خزانہ میرے حوالے کر دے اور جو بھی سرمایہ جواہر وغیرہ تیرے پاس ہیں وہ مجھے دے دے۔ ایلدرم بایزید بولا، مجھے منظور ہے، میں اپنا سارا خزانہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب تیمور نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد تو میری مدد کر تاکہ میں بائزانتیوم یعنی موجودہ استنبول پہنچ کر اس سے مسخر کر سکوں۔ ایلدرم بایزید کہنے لگا، اے امیر، تو جس طرح کی مدد چاہے گا میں مہیا کرنے کو تیار ہوں، مگر میرے پاس کشتیاں نہیں ہیں، کیونکہ جو کوئی بائزانتیوم جانے کا خواہش مند ہو اس کے پاس کشتیوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی 1-2 نہیں، ہزاروں کشتیاں جن پر سپاہیوں، گھوڑوں اور سامان جنگ کو لے جایا جا سکے۔ وہاں پہنچنے کے لیے یہ کشتیاں بنانا پڑیں گی کیونکہ یہ موجود نہیں ہیں۔ تیمور نے پوچھا، کیا بائزانتیوم ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے؟ ایلدرم بایزید نے جواباً کہا، ہاں۔ تیمور نے پوچھا، کیا اس بندرگاہ کی طرف کشتیاں یعنی چھوٹے جہاز نہیں جاتی؟ ایلدرم بایزید نے کہا، کیوں نہیں، بالکل جاتی ہیں۔ اب تیمور نے پوچھا، وہ کشتیاں کس طرف سے اس بندرگاہ میں داخل ہوتی ہیں؟ ایلدرم بایزید بولا، مصر اور مغربی ممالک کی طرف سے ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ تیمور نے پوچھا، ان ملکوں اور بائزانتیوم کے درمیان کشتیوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی؟ ایلدرم بایزید بولا، جو جہاز اور کشتیاں ان ممالک سے بائزانتیوم میں جاتے ہیں وہ ایک قسم کی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اور ان پر فوج کو سوار کر کے نہیں لے جایا جا سکتا، اور مصر اور مغربی ممالک کی طرف سے بائزانتیوم میں داخل ہونے والے جہاز اس ملک کے ساحلوں کے نزدیک سے نہیں گزرتے۔ تیمور نے کہا، کیا یہاں بیری جہاز نہیں بنائے جا سکتے؟ ایلدرم بایزید بولا، ہم یہاں جہاز بنا تو سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اس کے لیے ماہر کاریگر نہیں ہیں جو ہمیں مغربی ممالک کی طرح کے جہاز تیار کر کے دے اور ہم انہیں پانی میں اتار سکے۔ مزید یہ کہ ایسے بڑے بڑے جہاز بنانے کے لیے ہمارے پاس مخصوص لکڑی بھی دستیاب نہیں ہے، اور ہر لکڑی سے تو بڑا جہاز تیار نہیں کیا جا سکتا۔ تیمور نے پوچھا، بڑے جہاز بنانے کے لیے کون سی لکڑی مناسب ہے؟ ایلدرم بایزید نے بتایا، ایسے جہاز بنانے کے لیے 2 قسم کی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو بلوط کی لکڑی جو ہمارے ہاں دستیاب نہیں ہے، اور دوسری جنگلی صنوبر کی لکڑی جس سے بادبان باندھنے والے کھمبے بنائے جاتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، کیا دوسری لکڑی سے یہ کھمبے نہیں بنائے جا سکتے؟ ایلدرم بایزید بولا، یہ کھمبے یا ستون سفیدے کے درخت کی لکڑی سے بھی بنائے تو جا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی ہوا تیز چلنے لگتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ جنگلی صنوبر کی لکڑی جو کہ مغربی ممالک میں کثرت سے پائی جاتی ہے سے بنائے گئے ستون تیز ہوا چلنے پر کمان کی طرح خم ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں۔ سفیدے کی لکڑی سے جہاز کا ڈھانچہ تیار تو کیا جا سکتا ہے، مگر وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ سمندر کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بلوط کی لکڑی 50 برس تک بھی پانی میں مسلسل رہ کر ناکارہ نہیں ہوتی۔ تیمور نے کہا، مجھے ایسے جہازوں کی ضرورت نہیں جو 50 برسوں سے زیادہ عرصہ تک کارآمد رہیں، مجھے تو بس ایسے جہازوں کی ضرورت ہے جو میری فوج کو یہاں سے بائزانتیوم تک پہنچائیں۔ چنانچہ سفیدی کی لکڑی سے بنے ہوئے جہاز بھی میرا مقصد پورا کر دیں گے، کیونکہ یہ جہاز جو میرے سپاہیوں کو لے کر جائیں گے تو وہ پانی میں 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ ایلدرم بایزید بولا، میں سب سے بہترین امیر کے فرمان سے متفق ہوں، اور تو جو کچھ بھی کہے گا فوراً وقت پر مہیا کر دیا جائے گا۔
پھر تیمور کو اطلاع ملی کہ سلطانیہ کا عیسائی پادری جسے اس نے شام سے فرانس کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا لوٹ آیا ہے۔ ابتدا میں یہ عیسائی پادری نخ جوان میں رہا کرتا تھا، مگر چنگیز خان کے ایک بیٹی کی طرف سے آذربائیجان میں واقع شہر سلطانیہ کو اپنا پایہ تخت قرار دینے پر یہ عیسائی پادری سلطانیہ منتقل ہو گیا اور یہیں رہائش پذیر رہا۔ جب تیمور شام میں تھا تو ان دنوں سلطانیہ کا یہ عیسائی پادری اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اگر وہ فرانس کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا کہ فرانسیسی قوم کہاں آباد ہے؟ اس نے جواب دیا، فرانسیسی لوگ بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس کے ساحل پر آباد ہیں۔ تیمور نے پوچھا، فرانسیسیوں کے پاس کس طرح کا مال تجارت ہے؟ عیسائی پادری نے جواب دیا، فرانسیسیوں کے پاس ہر طرح کی اشیاء ہیں، تاہم ان کی دو مصنوعات تو انتہائی خاص ہیں، ایک تو اونی کپڑا اور دوسرا چینی کے برتن۔ چینی کا جو سامان فرانسیسی لوگ تیار کرتے ہیں وہ خود چین میں بھی بنی اشیاء سے کہیں بہتر ہوتا ہے، چونکہ شام کے لوگ فرانسیسی زبان کو سمجھتے تھے اور اسے لکھ پڑھ سکتے تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس کی طرف سے بادشاہ فرانس کو ایک خط لکھا جائے۔ نیز تیمور نے یہ ذمہ داری عیسائی پادری کو سونپی کہ وہ خود یہ خط شاہ فرانس تک پہنچائے۔ تیمور نے فرانس کو خط کے ہمراہ تحائف بھی بھیجے تھے اور اس سے لکھا تھا کہ وہ اپنی تجارتی اشیاء روانہ کرے اور جواباً وہ بھی فرانسیسیوں کو اپنا مال تجارت بھیجیں گے تاکہ دونوں طرف کے عوام کی جو بھی ضرورت ہو اس کے مطابق باہم تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ عیسائی پادری نے شاہ فرانس کو تیمور کا خط اور تحائف پہنچا دیے تھے اور شاہ فرانس جس کا نام چارلس تھا اس کا جوابی خط اور اس کی طرف سے بھیجے گئے تحائف لے کر لوٹا تھا۔ جب پادری واپس لوٹا تو تیمور کیلیکیا کے راستے بائزانتیوم کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اور جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے تیمور بحری جہاز بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر عیسائی پادری نے اسے بتایا کہ دنیا کے بہترین جہاز فرانس میں بنائے جاتے ہیں، اور اگر تیمور شاہ فرانس کو تانبا فراہم کر دے تو اس کے بدلے وہ جتنے چاہے جہاز اسے مل سکتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، شاہ فرانس مجھے کس قدر جہاز فراہم کر سکتا ہے؟ پادری بولا، فرانس میں اس قدر جہاز ہیں کہ اگر وہاں کا بادشاہ چاہے تو اے امیر تجھے 1000 جہاز دے سکتا ہے۔ تیمور نے کہا، 1000 جہاز بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی ساری فوج کو ان پر سوار کر کے پانیوں کو عبور کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانیہ کا پادری کہنے لگا، فرانس کے بحری جہاز بہت بڑے ہیں اور ان میں سے بعض تو اتنے بڑے ہیں کہ 500 افراد بآسانی ان پر سوار ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر شاہ فرانس امیر محترم کو 500 جہاز بھی فراہم کر دے تو وہ امیر محترم کی ساری فوج کو منتقل کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ تیمور نے سلطانیہ کے پادری سے پوچھا، شاہ فرانس کو کس قسم کا تانبا درکار ہے؟ پادری جواباً کہنے لگا، تم اسے جس طرح کا بھی تانبا فراہم کرو گے وہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اس تانبے کو پگھلا کر ہر طرح کے استعمال میں لے آئیں گے۔ فرانسیسی تمہارے مہیا کیے ہوئے تانبے کو اپنے جہازوں پر لاد کر شام اور روس کی بندرگاہوں سے اپنے ملک لے جائیں گے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام ملکوں میں خاص طور پر ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جہاں تانبا وافر مقدار میں دستیاب تھا، جس کسی کے پاس تانبا سلاخوں، سکوں یا کسی دوسری صورت میں موجود ہو، وہ اسے بیچنا چاہے تو اس سے وہ اچھی قیمت دے کر خرید لے گا، پھر اسے روم یا شام پہنچا دیا جائے۔ ایک بار تیمور نے سلطانیہ کے پادری کو خط اور تحائف کے ہمراہ فرانس روانہ کیا۔ خط میں تیمور نے لکھا، میرے قلمرو میں شامل تمام ممالک میں تانبے کے لامحدود ذخائر ہیں، ہم فرانس کے لوگوں کو جس قدر وہ چاہے تانبا فراہم کر سکتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں فوری طور پر 500 بڑے نقائص سے پاک بحری جہاز درکار ہیں، جنہیں روم کی بندرگاہ پر میرے حوالے کر دیا جائے۔ اگر ان جہازوں کے فرانسیسی ملا میری ملازمت کرنا چاہے تو یہ بہت بہتر ہوگا، اس صورت میں ان کی تنخواہیں اور وظائف وغیرہ ادا کرنے پر تیار ہوں۔ جب سلطانیہ کا پادری تیمور کے خط اور تحائف کے ساتھ روانہ ہو گیا تو تیمور نے فوری طور پر کیلیکیا اور وہاں سے بائزانتیوم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ روم اور بائزانتیوم کے درمیان ایک آبنائے ہے جو 2400 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، تاہم اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ماضی میں یہ آبنائے گائے بیل منتقل کرنے کے لیے مخصوص تھی۔ یہ گائے بیل جنہیں روم سے بائزانتیوم یا وہاں سے روم منتقل کیا جاتا تھا
اس راستے سے پار کرائے جاتے تھے۔ یہ گائے بیل پانی میں تیرتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جاتے تھے۔ تیمور نے دل میں سوچا، اگر گائے بیل اس راستے سے تیر کر ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ سکتے ہیں تو پھر میرے سپاہی اس طرح تیر کر ایک طرف سے دوسری طرف کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بائزانتیوم کی طرف روانہ ہوتے ہوئے تیمور نے ایلدرم بایزید کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ روم کے لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے سرکشی دکھائی تو نہ صرف وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ ایلدرم بایزید بھی مارا جائے گا۔ بالآخر مذکورہ آبنائیں دکھائی دی اور وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے تیمور کو دور بائزانتیوم دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شہر مغرب کی طرف تھا اور تیمور کی فوج اور اس شہر کے درمیان وہ آبنائیں حائل تھی جس کی لمبائی تیمور کے اندازے کے مطابق 2400 فٹ سے زیادہ تھی۔ یہاں تیمور کو بتایا گیا کہ اس ابنائے کا مشرقی علاقہ جہاں اس وقت تیمور کھڑا تھا کبھی بائزانتیوم کے زیر انتظام تھا، لیکن روم کے حکمرانوں نے اسے بائزانتیوم سے ہتھیا لیا اور پھر بائزانتیوم کے سلطان کی آبنائیں مشرق یعنی ملک روم میں 1 انچ بھی نہیں تھی۔ جب تیمور بائزانتیوم کا مشاہدہ کرنے گیا اس وقت دن کا 1 پہر گزر چکا تھا اور سورج اس کی پشت پر چمک رہا تھا، اس لیے تیمور اس شہر کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1500 یا 2000 برس سے اس میں دنیا بھر کی دولت جمع کی جا رہی ہے۔ تیمور شہر کا مکمل طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور شہر پر نظر جما دی۔ شہر بائزانتیوم اس قدر وسیع تھا کہ تیمور کو اس کی آخری حد نظر نہ آ رہی تھی۔ شہر کے عین درمیان میں ایک بہت بڑی اور طویل خلیج دکھائی دے رہی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ اس خلیج کا نام شاخ طلا یعنی سونے کی شاخ ہے۔ اس خلیج میں ہزاروں کشتیاں تھی جو شہر کے سامنے سے ہو کر ادھر ادھر جا رہی تھی۔ نیز شہر میں اس قدر سونے کے گلدان نظر آ رہے تھے کہ ان کی چمک آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ یہ گلدان دراصل شہر کے گرجاگروں کے ہیں، کیونکہ بائزانتیوم پر جو بھی حکمران منصب سنبھالتا تو اس کے لیے لازم ہوتا کہ وہ ایک گرجا گھر یا ایک سوما یعنی راہبوں کی عبادت گاہ ضرور تعمیر کروائے۔ ہزاروں تارک دنیا مرد اور عورتیں بائزانتیوم کی ایسی عبادت گاہوں یعنی سوموں میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ہر گرجے اور سومے کی ایک وقف جائیداد ہے جس کی آمدنی سے ان کا خرچ چلتا ہے۔ یہ مرد اور عورتیں جو بائزانتیوم کی عبادت گاہوں میں مقیم تھے ساری زندگی ان عبادت گاہوں سے قدم باہر نہ نکالتے اور وہیں مر جاتے۔ مرنے پر ان کی لاش اس سوما کے قبرستان میں دفنا دی جاتی تھی۔ ہر سوما کا ایک قبرستان تھا۔ بائزانتیوم کے بعض سومے ایسے تھے جہاں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا اور جو غذائیں استعمال کی جاتی تھی وہ گھاس کی ایک قسم پر مشتمل تھی۔ تاہم حیرت انگیز طور پر ان لوگوں کی اوسط عمر 120 برس ہوتی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ بائزانتیوم کے گرجاگروں کی دولت اس قدر زیادہ ہے کہ بعض گرجاگروں میں تو 3 خروار مطلب جتنا بوجھ ایک گدھے پر لادا جا سکے تک وزنی سونے کی سلیب، سونے کی قندیل اور سونے کا قصبہ ہوتا ہے، اور یہ اشیاء جواہر سے مرصع ہوتی ہیں۔ تیمور سے کہا گیا کہ بائزانتیوم کو فتح کرنے پر اسے صرف گرجاگروں سے 100 خروار سے زیادہ سونا ہاتھ لگے گا۔ مزید یہ کہ بائزانتیوم کے اکثر محلات میں خزانے بھرے ہیں اور وہاں شاید ہی کوئی قدیم گھرانہ ہوگا جس کے پاس خزانہ نہ ہو۔ اس قسم کا خزانہ وہ لوگ یا تو محل میں ہی دفن رکھتے ہیں یا پھر شہر سے باہر جنگل کے کسی کونے قدرے میں چھپا دیتے ہیں۔ اس روز ٹیلے پر کھڑے ہو کر شہر کا نظارہ کرتے ہوئے تیمور کو جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ بائزانتیوم میں 2 معاشرتی طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ حکمرانوں یا آقاؤں کا ہے اور دوسرا محکوم یا غلاموں کا۔ آقا اپنی عمر کے آغاز سے اختتام تک کوئی کام خود نہیں کرتے اور ان کا کام محض کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا ہے۔ وہ لوگ اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں بسر کر دیتے ہیں اور اپنے منہ ہاتھ بھی خود نہیں دھوتے، بلکہ غلام ان کے لیے ہر طرح کا کام انجام دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو غلاموں اور لونڈیوں کا ہے وہ نسل در نسل غلام اور لونڈی بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ساری زندگی اپنے آقاؤں کے ظلم برداشت کرتے اور ان کی خدمت انجام دیتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ شہر کے دکاندار تک ان غلاموں اور لونڈیوں سے خدمت کرواتے ہیں۔ بائزانتیوم کے آقاؤں نے کوئی 1.5 یا 2000 برس سے یعنی نسل در نسل اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک طرح سے لکڑی کے انسان بن کر رہ گئے ہیں۔
یعنی ان سے اب خود کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ تیمور کے محض 1000 سپاہی بھی ان بائزانتیوم کے آقاؤں کو گرفتار کرنے کے لیے کافی تھے۔ غلاموں کے پاس بھی اپنی جانوں کے سوا دفاع کے لیے کچھ نہ تھا، وہ بھی اسی لمحے تسلیم ہو جاتے اگر انہیں پتہ چلتا کہ تسلیم ہو جانے کی صورت میں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یوں بائزانتیوں پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا، مگر جو مشکل کام تھا وہ یہ کہ ابنائے کو عبور کس طرح کیا جائے۔ اگر وہ شہر 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا نہ ہوتا تو اس پر قبضہ کرنا انتہائی آسان ہوتا۔ تیمور نے ٹیلے سے نیچے اترے بغیر ہی ایلدرم بایزید کو خیمہ گاہ سے بلا بھیجا اور اس سے وہاں ٹیلے پر آنے کا حکم دیا۔ اس کے پہنچنے پر تیمور نے اسے شہر دکھاتے ہوئے پوچھا، اس شہر میں صرف 2 طبقات ہیں، ایک آقاؤں کا طبقہ جو لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے اور اپنی کاہلی کے سبب 1 گھنٹہ تک لڑنے کے قابل بھی نہیں، اور دوسرا طبقہ غلاموں کا ہے جو یہ پتہ چلتے ہی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا یقیناً تسلیم ہو جائیں گے۔ بلا شبہ یہ حقیقت کہ شہر 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا ہے اس پر قبضے کو مشکل بناتی ہے، تاہم تو جو کہ روم جیسی سلطنت کا بادشاہ اور اس خطہ کے پاس ہی زندگی گزار رہا تھا، تو پھر تو نے اس پر قبضے کا ارادہ کیوں نہ کیا؟ ایلدرم بایزید کہنے لگا، اے امیر، میں نے تیری خدمت میں جو کچھ پہلے عرض کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شہر میں بہت سی فوجیں موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر کے طبقہ ارباب سے تعلق رکھنے والے جنگ لڑنے کے قابل نہیں، مگر وہ خوب مالدار ہیں اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی مدد سے باہر کے فوجوں کو اجرت پر بھرتی کر رکھا ہے۔ تیمور نے پوچھا، یہ باہر سے آنے والی فوجیں کیا کہلاتی ہیں؟ ایلدرم بایزید بولا، یہ سب عیسائی ہیں، ان میں سے ایک فوج وینس کے سپاہیوں پر مشتمل ہے، ایک دوسری لمبارڈری کے سپاہیوں پر مشتمل ہے، جبکہ ایک اور سویسی سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ تیمور نے کہا، میں نے تو پہلے کبھی ان ملکوں کے نام نہیں سنے، یہ ملک کس طرف سے آباد ہیں؟ ایلدرم بایزید نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ملک اس طرف واقع ہے، سمندری راستے سے چند ہفتوں اور خشکی کے راستے سے 2-3 ماہ تک پانی پر مسافت واقع ہے۔ ان ملکوں کے باشندے ایسے سپاہی ہیں جو کوئی انہیں زیادہ اجرت دے دیتا ہے اس کے لیے لڑائی پر تیار ہو جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بہادر اور نڈر ہیں۔ بائزانتیوم کے بادشاہ کے پاس ایسی 3 اجرتی فوجیں ہیں جو انہی مذکورہ ملکوں کے سپاہیوں پر مشتمل ہیں۔ جب تیمور ایلدرم بایزید کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جس سمت میں توقات کے جہاز چل رہے تھے اس طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایلدرم بایزید کہنے لگا، اے امیر، میرا خیال ہے انہوں نے تیرے جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ اس آگ کا مطلب ہے کہ بائزانتیوم کا بادشاہ تیری آمد سے باخبر ہو چکا ہے۔ تیمور نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہازوں کو از خود آگ لگ گئی ہو۔ ایلدرم بایزید بولا، نہیں امیر محترم، یہ آگ پانی سے ہوتی تمہارے جہازوں تک پہنچی ہے اور انہیں جلا رہی ہے، وہ دیکھو تمہارے جہاز واپس مڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہی تھی کہ تیمور نے توقات کی نگرانی میں جو جہاز معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ واپس مڑ رہے تھے، تاہم تیمور نے دیکھا کہ اس کے جہازوں میں سے 2 واپس آنے کے قابل نہ رہے تھے اور ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایلدرم بایزید کہنے لگا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تیرے جہازوں کو آگ لگ گئی ہے۔ چونکہ دوپہر ہو چکی تھی لہذا تیمور نماز ظہر ادا کرنے کے لیے ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور اپنی مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد سے باہر آتے ہوئے تیمور نے دیکھا کہ توقات انتہائی مضطرب حالت میں کھڑا ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، امیر محترم، ہم لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے رواں دوا تھے اور شہر کے چبوتروں اور محلوں کے قریب سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ ہم شیخ طلا نامی خلیج کے دانے پر پہنچ گئے اور اس خلیج میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اس خلیج سے ایک جہاز برآمد ہوا اور ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم تک پہنچنے سے پہلے اس جہاز نے ہم پر کچھ پھینکا گیا۔ اس حملہ آور جہاز کا رخ تبدیل ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس دوران ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں جہاز سے پھینکی گئی چیز پانی میں گری تھی۔ تبھی ہمارے 2 جہاز جو باقی جہازوں سے آگے چل رہے تھے انہیں آگ لگ گئی۔ یہ آگ ان جہازوں کو پانی میں سے لگی تھی۔
جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس خوف سے کہ کہیں ہمارے باقی سب جہازوں کو بھی آگ نہ لگ جائے واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ جن 2 جہازوں کو آگ لگی تھی ان میں سوار سپاہی پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اے امیر، میں نے آج تک کبھی ایسی آگ نہیں دیکھی جو پانی کے ذریعے نہ بجھائی جا سکتی ہو۔ تیمور نے توقات سے دریافت کیا، ان 2 جہازوں کا کیا بنا جنہیں آگ لگی تھی؟ توقات بولا، وہ دونوں جہاز پانی پر ہی جل گئے اور ان پر سوار آدمی بھی ہلاک ہو گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ ایلدرم بایزید اور کچھ مقامی ماہرین کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ جب وہ لوگ اس کے سامنے پہنچے تو تیمور نے انہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا اور پوچھا، یہ آگ کیسی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھتی اور جس نے میرے 2 جہازوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے؟ ایلدرم بایزید کہنے لگا، اے امیر، یہ آگ ایک خاص ترکیب سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ترکیب یا نسخہ جس سے آگ بنائی جاتی ہے بائزانتیوم کے بادشاہوں کے پاس 1200 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہر بادشاہ مرنے سے پہلے یہ نسخہ اپنے جانشین کے سپرد کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے بعد تیری سلطنت کے 2 ستون ہیں۔ ایک یہ نسخہ ہے جس سے ایسی آگ بنائی جاتی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھائی جا سکتی، اور دوسرا وہ زنجیر ہے جو شہر کے اندر داخل ہونے کا راستہ بند کرنے کے کام آتی ہے۔ جس دن تو یہ نسخہ کھو دے گا یا دوسرے اس نسخے کے راز سے واقف ہو گئے اور اس طرح کی آگ بنانے کے قابل ہو گئے تو اپنی آدھی سلطنت کھو دے گا، اور جس دن شہر کے داخلی راستوں پر یہ زنجیر نہ ہوئی تو باقی آدھی سلطنت بھی کھو بیٹھے گا۔ تیمور بولا، اس کا مطلب ہے کہ جس آگ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بائزانتیوم پر قبضہ کرنے سے روکا وہ یہی آگ تھی۔ ایلدرم بایزید نے کہا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ آج سے 1200 برس پہلے بھی جب کسی نے بائزانتیوم پر قبضے کی کوشش کی تو اسی آگ اور زنجیروں کی وجہ سے ہی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیمور نے پوچھا، آخر وہ لوگ کس طرح 1200 سال سے اس نسخے کو خفیہ رکھنے میں کامیاب ہیں اور دوسرے اس نسخے سے آگ نہیں بنا سکے؟ مقامی آدمیوں میں سے ایک بولا، بائزانتیوم میں یہ طریقہ کار ہے کہ تخت نشینی سے پہلے کسی بادشاہ کو اس آگ بنانے کے نسخے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تاہم بچپن ہی سے اسے وہ زبان سکھائی جاتی ہے جس میں مذکورہ نسخہ تحریر ہے۔ تیمور نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا اس آگ کا نسخہ کسی خاص زبان میں لکھا ہوا ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں اے امیر، اور ہر بادشاہ کو یہ نسخہ دکھائے بغیر وہ خاص زبان سکھائی جاتی ہے، لیکن جب اس کا پیشرو مر جاتا ہے اور وہ تخت نشین ہو جاتا ہے تو وہ اس نسخے کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر جب کبھی بھی اسے کسی طرف سے حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس خفیہ نسخے کی مدد سے جسے صرف بادشاہ ہی پڑھ سکتا ہے نہ بجھائی جا سکنے والی آگ لگا دی جاتی ہے۔ تیمور بولا، مان لیتے ہیں کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی بھی اس نسخے کو نہیں پڑھ سکتا، مگر پھر بھی بادشاہ کو اس نسخے سے آگ بنانے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہوگی، اور آگ بنانے کے لیے ضروری سامان وغیرہ دوسرے لوگ ہی اکٹھا کرتے ہوں گے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی آگ بنانے کا خفیہ طریقہ معلوم ہو جاتا ہوگا۔ ایلدرم بایزید نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اس آگ کے نسخے میں شامل تمام اشیاء بادشاہ خود جمع کرتا ہے اور آگ تیار کرنے کے بعد ہی اسے دوسروں کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ اسے جلاتے ہیں۔ اس روز تیمور دوبارہ سورج غروب ہونے سے قبل ٹیلے پر گیا تاکہ غروب آفتاب کے وقت شہر کا نظارہ کر سکے، لیکن چونکہ اس وقت سورج کی شعاؤں کا رخ تیمور کی طرف تھا اس لیے وہ شہر کو ماں سوائے اس کے شمالی اور جنوبی حصوں کے ٹھیک سے نہ دیکھ پا رہا تھا۔ جب تیمور شہر کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دماغ میں وہی نہ بجھنے والی آگ کا خیال ہی چل رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بالکل ایسی ہی آگ اس کے زیر مملکت ایک علاقے میں بھی پائی جاتی ہے جو پانی سے بھی نہیں بجھتی، اور یہ آتش فشاں کی آگ تھی۔ یہ آگ زمین سے نکلتی اور اس سے بھی پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا تھا۔ اس آگ کی تپش اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ مقامی لوگ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے، اور جو کوئی اس کے نزدیک پہنچ جاتا وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ اس مرکزی آگ کے نزدیک ہی کچھ مزید چھوٹی چھوٹی آگیں بھی ہوتی تھی جو زمین سے باہر نکلتی تھی، اور انہیں بھی مقامی لوگ پانی کے ذریعے بجھا نہ پاتے تھے، تاہم اگر وہ اس پر مٹی ڈال دیتے تو آگ فوراً بجھ جاتی تھی اور پھر کئی روز تک دوبارہ نہیں جلتی تھی۔
تاہم اگر آگ سے شعلے بھڑکتے ہوئے زیر زمین راستہ سے کسی چھوٹی آگ والے سوراخ تک پہنچ جاتے تو وہ پھر سے بھڑک اٹھتی تھی۔ آتش فشاں کی یہ آگ اس وقت سے جل رہی تھی جہاں تک انسان کا حافظہ کام کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ انسان نے پہل آگ کا استعمال آتش فشاں کی آگ سے ہی شروع کیا تھا، اور جب تک انسان نے آتش فشاں کی آگ نہ دیکھی تھی اس سے یہ پتہ ہی نہ تھا کہ وہ اپنی غذا کو پکا کر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس رات جب تیمور بائزان تیوم نامی اس شہر کو دیکھتے ہوئے آتش فشاں کی آگ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ شاید بائزان تیوم کی نہ بجھنے والی آگ بھی ان آتش فشاؤں کی آگ جیسی ہی ہوتی ہوگی، جسے کہ پانی سے نہیں بلکہ مٹی ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تیمور ٹیلے پر رکا رہا اور بائزان تیوم میں چراغ روشن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تاہم جب نماز عشاء کا وقت ہو گیا تو وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد تیمور نے چند لقمے کھانا کھایا، پھر اس کے سردار ضروری احکامات کے لیے آ گئے اور تیمور کے فرمان سننے کے بعد چلے گئے۔ تیمور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا اگر وہ پانی پر مٹی پھینکنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لے تو شاید بائزان تیوم کی نہ بجھنے والی آگ پر قابو پایا جا سکے۔ تیمور اس نئی سوچ سے اس قدر پرجوش ہوا کہ اس کی نیند اچاٹ ہو گئی، اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ توقات کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ جب توقات آیا تو تیمور نے اس سے کہا، کل صبح تمہیں 5 جہازوں پر اپنے آدمیوں کو سوار کر کے بائزان تیوم کے شہر کے نزدیک پہنچنا ہے، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم شیخ طلح نامی خلیج میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ میں خود سمندر کے نزدیک واقع ٹیلے سے تیرے جہازوں کی حرکت پر نظر رکھوں گا، مگر یہ خیال رکھنا کہ جب تیرے جہاز شیخ طلح نامی خلیج کے نزدیک پہنچے تو ان میں مٹی بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ توقات نے سوچا کہ شاید اس سے سننے میں غلطی لگی ہے، اور وہ بولا، اے امیر محترم، کیا آپ نے یہی کہا ہے کہ میرے جہازوں میں مٹی بھری ہوئی ہو؟ تیمور نے کہا، ہاں، یہاں سے روانہ ہونے سے قبل تجھے اپنے جہازوں میں کافی مقدار میں مٹی بھر کر لے جانی ہوگی، اور جب تو شیخ طلح خلیج کے نزدیک پہنچ جائے تو عین ممکن ہے کہ وہی جہاز جو آج اس خلیج سے نکل کر تیرے جہازوں کی طرف آیا تھا اور تیرے جہاز کی طرف آگ پھینک کر چلا گیا تھا، پھر اسی جگہ آ پہنچے اور دوبارہ تجھ پر ویسی ہی آگ پھینکے، لیکن اس بار واپس مڑنے کے بجائے تو اپنے جہازوں کے ساتھ اس جہاز کے نزدیک پہنچ جانا اور اپنے آدمیوں کو حکم دینا کہ وہ اس آگ پر مٹی بھر کر ڈال دے۔ مجھے کبھی یقین ہے کہ آگ فوراً بجھ جائے گی، لیکن یاد رکھ، آگ بجھانے کے لیے تجھے اور تیرے آدمیوں کو قلیل وقت میں بہت سی مٹی اس آگ پر ڈالنی ہوگی۔ توقات بولا، امیر محترم، بے فکر ہو جاؤ، میں بالکل ہی ویسا کروں گا جیسے تو نے حکم دیا ہے۔ اگلی صبح اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تیمور ٹیلے پر چڑھ گیا تاکہ شہر اور آبنائے پر نظر رکھ سکے۔ اس وقت چونکہ سورج تیمور کی پشت پر تھا اس لیے وہ ہر شے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ شہر کے سامنے سے گزرتے ہوئے توقات کے 5 جہاز شیخ طلح نامی خلیج کے دہانے پر پہنچ گئے۔ تیمور کے حکم کے عین مطابق توقات نے ظاہر کیا کہ وہ خلیج میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسی لمحے وہی جہاز جو ایک روز پہلے آگ پھینکنے کے لیے آیا تھا حرکت میں آ گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ جہاز تیزی سے آگے بڑھتا توقات کے 5 جہازوں کے نزدیک پہنچا، پھر اس جہاز سے کوئی چیز توقات کے جہازوں کی طرف پھینکی گئی اور وہ چیز پانی میں جا گری۔ توقات کے جہاز اس چیز کی طرف بڑھے جو پانی میں تیر رہی تھی، اور تیمور نے دیکھا کہ توقات کے آدمی آگ کے نزدیک پہنچ کر اس پر مٹی پھینک رہے تھے۔ توقات کے آدمیوں نے مٹی ڈالنے کا عمل جاری رکھا اور اسی مقام سے آگے نکل گئے۔ پھر ان کے ایک جہاز سے دھواں بلند ہوا، تاہم تیمور نے دیکھا کہ اس دھوئیں پر جلد قابو پا لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جہاز کو لگنے والی آگ کو بھی مٹی ڈال کر بجھا دیا گیا تھا۔ توقات کے جہازوں کو شیخ طلح نامی خلیج میں داخل نہ ہونا تھا، بلکہ تیمور نے محض یہ تجربہ کرنے کے لیے اسے بھیجا تھا کہ دیکھ سکے کہ آیا مٹی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی یا نہیں۔ توقات کی آزمائش سے وہی نتیجہ برآمد ہوا جس کی تیمور کو توقع تھی، اور اس کے 5 جہاز بحفاظت واپس لوٹ آئے۔ اگرچہ تیمور اس آگ کی اختراع کے 1500 سالہ قدیم راز سے تو واقف نہ ہوا تھا، تاہم اتنا واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے، اور تیمور کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ مذکورہ آگ آتش فشاں کی قسم کی ہی آگ تھی، کیونکہ اس سے مٹی ڈال کر بجھایا جا سکتا تھا۔
اس سے پیر ایلدرم بایزید کو مذکورہ تجربے کی بابت بتایا گیا تو اس نے تیمور کو یہ پیغام بھیجا: اے امیر محترم، تو نے بائزانتیوم کے سلطان کا تخت تامنے والے ایک ستون کو تباہ کرنے کا طریقہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر تو اس کے دوسرے ستون کو ہٹانے کا بھی طریقہ تلاش کر لے تو شہر بائزانتیوم اپنے تمام محلات، باغوں، خزانوں، جواہرات، سونے اور چاندی کے ساتھ تیرے قبضے میں آ جائے گا۔ ایلدرم بایزید کا پیغام ملنے کے 1 گھنٹے بعد ایک پیغام رساں کبوتر آیا، جس کے ذریعے یہ خبر ملی کہ مغنیشیا کے امیر توگول نے بغاوت کر دی ہے۔ مغنیشیا روم میں ہی واقع ایک قصبہ تھا۔ معلوم ہوا کہ توگول ساروخان، ساری کمیش، کردش اور روم کے تاتاری قبائل کو ساتھ ملا کر تیمور پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیمور کو اس خبر سے زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ جب کوئی بادشاہ کسی غیر ملکی سرزمین پر جاتا ہے اور اس پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر مقبوضہ ملک کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیتا ہے، تو اس سے یہ توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ مقامی امراء میں سے کچھ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ روم ایک بہت بڑا ملک تھا جس میں بہت سے امراء موجود تھے، اور ان امراء میں سے کچھ جیسے ساروخان، ساری کمیش اور روم کے تاتاری قبائل کے امیر تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اگرچہ مغنیشیا کے امیر کا اپنا قبیلہ اتنا بڑا نہ تھا، مگر وہ ایک انتہائی قابل آدمی تھا، اور اس کے آباء و اجداد اس خطے پر 200 سال سے زیادہ عرصہ سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سرکشی کی خبر سن کر تیمور ایلدرم بایزید کے بارے میں بدگمان ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس شورش کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوگا، اور شاید اسی نے امیر مغنیشیا کی مدد کے لیے دوسرے بڑے قبیلوں کو حکم دیا ہوگا۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ ایلدرم بایزید کو اس کے حضور پیش کیا جائے، اور تیمور نے اس سے کہا: امیر مغنیشیا نے تیری ایما پر بغاوت کر دی ہے، اور 4 سرکش قبیلوں نے اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف محاذ بنا لیا ہے، مگر ان سرکشوں کو سزا دینے سے پہلے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ ایلدرم بایزید نے قسم کھائی کہ اس سے اس بغاوت کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، اور کہنے لگا: توگول جو امیر مغنیشیا ہے، اس نے مجھے آزاد کرانے کے لیے بغاوت نہیں کی، بلکہ اس کا خیال ہے کہ یہ اس کے پاس روم کا بادشاہ بننے کا بہترین موقع ہے۔ دراصل مغنیشیا کے عمراء ہمیشہ سے روم پر حکمرانی کا خواب دیکھتے آئے ہیں، لیکن چونکہ آل عثمان کے سلاطین طاقتور تھے، یاد رہے ایلدرم بایزید کا تعلق بھی آل عثمان ہی سے تھا، اس لیے وہ اس خواہش کو حقیقت کا روپ دینے میں ناکام رہے۔ لیکن آج توگول یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ تیمور نے اس سے کہا: اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو فوراً امیر مغنیشیا کو خط لکھ اور اس سے کہہ کہ وہ اپنی فوج کو منتشر کر دے اور یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ خط میں میری طرف سے یہ یقین دہانی کرا دے کہ اگر وہ اپنی فوج کو منتشر کر دے اور مجھ سے ملنے یہاں آ جائے تو بطور امیر اس کا عہدہ، اس کی جان اور مال محفوظ رہے گا، دوسری صورت میں اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ ایلدرم بایزید نے تیمور کی موجودگی میں ہی خط لکھا اور اسے مہر بند کر کے تیمور کے حوالے کر دیا۔ تیمور نے وہ خط توگول کو بھجوا دیا، مگر توگول نے خط میں لکھی ہدایات پر عمل نہ کیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی فوج کو منتشر کر کے تیمور کے پاس چلا آتا، روم کے مرکزی حصوں کی طرف چلا گیا۔ تیمور کے لیے یہ خطرے کی بات تھی، کیونکہ روم اور شام کے مرکزی حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد توگول نہ صرف روم کا بادشاہ بن بیٹھتا بلکہ عراق کی طرف واپسی کا راستہ بھی بند کر دیتا۔ اب تیمور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بائزانتیوم پر قبضے کا ارادہ ترک کر کے واپسی کی راہ لے اور توگول کی فتنہ انگیزی کا کلا کما کر کے اس کی فوج کو منتشر کر دے۔ اس کے بعد ہی وہ 2000 سال پرانے شہر بائزانتیوم پر قبضے کے بارے میں دوبارہ سوچ سکتا تھا۔ چنانچہ تیمور اپنی فوج کو لے کر سمندر کے کنارے لے گیا اور جس راستے سے اس مقام تک پہنچنا تھا اس سے لوٹ گیا۔ تیمور کی کوشش تھی کہ جس قدر جلدی ہو سکے توگول تک پہنچ جائے۔ جب سفر کی پہلی رات تیمور کی فوج نے راستے میں ہی پڑاؤ ڈالا اور ان کی فوجی چاونی قائم ہو گئی تو تیمور سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ رات اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تیمور نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پہلا استاد، وہ شخص جس نے تیمور کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا اور جس کا ذکر ان ویڈیوز کے آغاز میں آ چکا ہے، عبداللہ کتب اس کے پاس آیا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ بے حد غمزدہ ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا: تیرے غمزدہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ کیا تیری اولاد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اور کیا انہیں ان کا ماہانہ وظیفہ نہیں ملا کہ تو اس قدر غمزدہ ہے؟ تیمور کا استاد عبداللہ کتب بولا:
امیر، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کسی کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرے اور دوسروں میں اتنی جرت ہو کہ وہ تیرا مقرر کردہ وظیفہ حقدار کو ادا نہ کرے؟ تو نے میری اولاد کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ انہیں باقاعدگی سے مل رہا ہے اور ان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، پھر تو کیوں غمزدہ ہے؟ اب عبداللہ قطب نے جواب دیا، میں اس لیے غمگین ہوں کہ تو مر جائے گا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال مرنا ہے، اور میں نے تو از خود سمرقند میں اپنی قبر بنوا لی ہے تاکہ مرنے کے بعد میری قبر پہلے سے تیار ہو، پھر مجھ جیسے آدمیوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عبداللہ قطب بولا، اے امیر، تو اگلے 3 برس تک مر جائے گا۔ عبداللہ قطب کی اس بات نے تیمور کو فکرمند کر دیا اور اس سے ہندوستان کا وہ برہمن پجاری یاد آ گیا جس نے تیمور کی عمر کے بقیہ سالوں کی بات کی تھی۔ تیمور نے اس وقت اس برہمن کے بتائے ہوئے اپنی زندگی کے برسوں کا حساب کیا اور ہندوستان سے واپسی کے بعد اس نے جو بقیہ سال گزارے تھے انہیں ان میں سے تفریق کیا تو پتہ چلا کہ اس برہمن کے قول کے مطابق بھی اس کی زندگی کے 3 برس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تیمور نے ہندو پجاری کی بتائی ہوئی بات سے عبداللہ قطب کو آگاہ کرنا چاہا، مگر اس کا استاد جا چکا تھا۔ اس کے بعد خواب میں ہی دن گزرتے چلے گئے، راتیں بسر ہوتی چلی گئی، موسم سرما گزرا، موسم بہار کی آمد ہوئی اور تیمور نے خواب میں یوں تصور کیا جیسے 3 برس کی وہ مدت پوری ہو چکی ہے اور تیمور ایک وسیع صحرا میں اپنی فوجی چھاونی کے عین درمیان موجود ہے۔ جنوب کی طرف افق کے پاس ایک سیاہ لکیر دکھائی دیتی ہے۔ تیمور کا ایک سردار انگلی سے اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، وہ ایک ایسی دیوار ہے جس کا ایک سرا جا بلکا یعنی مشرق یا مشرق کی سمت کا ایک خیالی شہر پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا سرا ملک ختن سے جا ملتا ہے۔ تیمور اس سے پوچھتا ہے، کیا دیوار چین بھی یہی ہے؟ وہ سردار جواب میں کہتا ہے، ہاں اے امیر۔ تیمور کہتا ہے، یہ دیوار کتنی بھی مضبوط سہی، پھر بھی حصار اصفہان، دیوار دہلی اور دمشق کے حصار جتنی مضبوط نہیں، اور میں ان مضبوط حصاروں کو فتح کر چکا ہوں تو اس سے بھی گزر جاؤں گا۔ اس طرح عالم خواب میں جب تیمور نے اٹھنے کی کوشش کی کہ نماز پڑھ لے اور پھر سوار ہو کر راستے پر روانہ ہو جائے تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں۔ تیمور نے دل میں سوچا کہ شاید اس کا جوڑوں کا درد اود کر آیا ہے اور اس کے اٹھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تاہم اسے اپنے جسم کے کسی حصے میں درد کا احساس نہ ہو رہا تھا، اور اس پر یہ راز کھلا کہ اس کی رکاوٹ جوڑوں کا درد یا بیماری نہیں ہے۔ تیمور نے آواز دی کہ کوئی آئے، لیکن اس کے منہ سے جو آواز نکلی وہ قابل فہم نہ تھی اور وہ بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ تیمور کے منہ سے نکلنے والی آواز سن کر اس کے غلام خیمہ کے اندر آئے اور اس سے اٹھانے کی کوشش کی، تاہم تیمور اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت نہ پا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے ملازموں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور ان میں سے 2 فوراً باہر چلے گئے اور کچھ دیر بعد طبیب کے ہمراہ واپس لوٹ آئے۔ طبیب نے تیمور کو دیکھا، اس کی نبض پر انگلیاں رکھی، پھر اس نے تیمور کی پلکوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور پھر اپنا سر تیمور کے کان کے قریب لا کر بولا، اے امیر، تو سکتے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، چنانچہ تجھے یہیں رہنا ہوگا تا وقت کہ تو صحت یاب ہو جائے۔ تیمور چاہتا تھا کہ اسے بتائے یہاں رکے رہنا اس کے جنگی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے اسے تخت پر لٹا کر یہاں سے چل پڑنا چاہیے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ تیمور نے دل میں کہا، اب میں بول بھی نہیں سکتا، کیا خوب ہو کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ لکھ کر بتا سکوں۔ چنانچہ تیمور نے اشارے کی مدد سے بتایا کہ اسے قلم، دوات اور کاغذ لا کر دیا جائے، مگر جب لکھنے کے لیے ضروری اشیاء اس کے پاس آ پہنچی تو تیمور کو پتہ چلا کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا، اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں قلم پکڑنے کے قابل نہ تھی۔ اس خیمے میں یوں ہی 7 شب و روز گزر گئے۔ اس کے بعد تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے اسے مردہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امیر کا جسد واپس سمرقند لے جانا ہوگا۔ اگرچہ اس وقت تیمور مردہ حالت میں تھا، مگر وہ یہ محسوس کر سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے جسم کو نمدے میں لپیٹا تاکہ اسے سمرقند منتقل کر سکے، اور عین اسی لمحے تیمور کی آنکھ کھل گئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے،
کیونکہ علی الصبح بولنے والے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ خواب دیکھ کر تیمور غمزدہ ہو گیا، تاہم خوفزدہ ہرگز نہ ہوا۔ تیمور اچھی طرح جانتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا اور ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسے غم صرف اس بات کا تھا کہ وہ بستر مرگ پر بوڑھی عورتوں کی طرح کیوں مرے۔ اس کے جیسے مرد کی موت میدان جنگ میں آنی چاہیے، نہ کہ بستر مرگ پر۔ خواب میں فوج کے طبیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اے امیر، تو سکتے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس کے سرگوشی کرنے کے انداز سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو تیمور کی بیماری کے بارے میں پتہ نہ لگنے دینا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے یہ جان لے کہ تیمور پر سختہ طاری ہو گیا ہے اور ممکن ہے وہ مر جائے۔ خواب سے جاگنے کے بعد تیمور نے ہندو برہمن پجاری کی کہی باتوں اور خواب میں عبداللہ قطب کی بتائی باتوں کے درمیان مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس پر واضح ہوا کہ اگر ان دونوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہے تو اس کی زندگی کے 3 برس باقی رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جب موت آ پہنچتی ہے تو پھر وہ نہ تو ایک پل آگے جاتی ہے اور نہ ایک پل پیچھے رہتی ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی مقررہ میعاد آ جائے گی اور اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ بہرحال جب تک انسان زندہ ہے اسے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نبھاتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچے اور یوں خیال کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تیمور نے اپنی غمزدہ کر دینے والی سوچوں کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر نماز ادا کی، اور اس کے بعد توگول امیر مغنیسیہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ تیمور نے جاتے ہوئے ایلدرم بایزید کو ساتھ لے لیا، اور وہ ایک گرفتار شدہ سلطان کو اپنے پیچھے نہ چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اس کے ہم وطن لوگ اسے آزاد کرا لیتے اور تیمور کی راہ میں مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ توگول کو ہر ممکن حد تک تیزی سے جا پکڑنے کے لیے تیمور نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کی اجازت بھی نہ دی، اور وہ لوگ دن رات سفر کرتے رہے، تاہم توگول بھی کسی ایک مقام پر رک کر قیام نہ کر رہا تھا۔ تیمور جب بھی ایسے مقام پر پہنچتا جہاں سے توگول اپنی فوج کے ساتھ گزرا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ توگول نے اس علاقے میں خوب لوٹ مار کی ہے۔ ان تمام علاقوں کے رہنے والوں نے تیمور کو بتایا کہ وہ توگول کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان لوگوں کا مال اسباب لوٹ لیا تھا، ان کے گھوڑے اور مویشی تک چھین لیے تھے۔ تیمور کو خبر ملی کہ توگول نے آذربائیجان کے سلطان کے ساتھ باہمی مفاہمت کا معاہدہ کر لیا ہے، اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیمور کو آذربائیجان کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ اگر تیمور اس کا پیچھا کرتا آذربائیجان جا پہنچتا تو آذربائیجان کے تمام مرد جن کی تعداد لاکھوں میں تھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، کیونکہ توگول نے آذربائیجان کے سلطان سے معاہدہ کر لیا تھا، اور یوں تیمور کی فوج نیست و نابود ہو سکتی تھی۔ تیمور نے اندازہ لگا لیا کہ اسے ہر حال میں توگول کو آذربائیجان پہنچنے سے پہلے روکنا ہوگا، چنانچہ اس نے اپنے 30,000 بہترین سپاہیوں کو توگول کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ تیمور نے ان سپاہیوں کی کمان توقات کے سپرد کر دی، کیونکہ وہ ایک قابل سردار تھا اور تھکاوٹ برداشت کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اس میں ایک کامیاب کمانڈر کی بھی خوبیاں موجود تھی، جو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اپنے سپاہیوں کے دل کس طرح جیتے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ تیمور نے توقات کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تجھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا ہے، ان راستوں سے بچتے ہوئے جن سے توگول گزر رہا ہے تجھے ہر حال میں اس کا راستہ روکنا ہے، حتیٰ کہ میں وہاں آ پہنچوں۔ اگر تو اس کا راستہ روک لے اور دیکھے کہ وہ بہت طاقتور فوج کا مالک ہے تو تیرا کام یہ ہوگا کہ اس سے براہ راست جنگ نہ کرے، بلکہ محض راستہ روکے رکھے تاکہ میں وہاں تجھ سے آ ملوں، پھر ہم دو جانب سے اس پر حملہ کر کے اس کے غرور کا سر خاک میں ملا دیں گے۔ توقات مناسب مقدار میں خوراک اور چارہ وغیرہ لے کر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی موجود تھا تاکہ وہ تیزی سے سفر کر سکے۔ تیمور بکیا فوج کے ساتھ توگول کا پیچھا کر رہا تھا، جبکہ توقات ایک بڑی کمان کی صورت میں راستہ طے کر رہا تھا تاکہ توگول سے آگے نکل کر اس کے سامنے آ کر اس سے روکنے میں کامیاب ہو جائے۔
توقات کے سفر کا راستہ روم کے شمالی پہاڑی علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ مقامی لوگ ان پہاڑوں کو تور کے پہاڑ کے نام سے پکارتے تھے، تاہم ان پہاڑوں کے ہر راستے کا اپنا الگ نام بھی تھا۔ چونکہ توقات پہاڑوں کے دامن سے سفر کر رہا تھا، اس لیے وہ سفر کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اسے کسی تنگ پہاڑی گزرگاہ کا سامنا نہیں کرنا تھا جو اس کی رفتار کم کرنے کا سبب بن جاتی۔ وہ ہموار زمین پر سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے پانی بھی وافر مقدار میں دستیاب تھا، کیونکہ تور کے پہاڑوں سے سینکڑوں آبشاریں اور دریا بہہ کر شمال کی طرف بہتے تھے۔ چنانچہ ان پہاڑوں کے شمال میں سفر کرنے والی کسی بھی فوج کو پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تیمور سفر کرتا سنجک نامی مقام پر پہنچ گیا اور یہاں پہنچتے ہی اسے عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہاں کے مردوں نے توگول کے خلاف مزاحمت کی تھی اور اس سے اپنا مال و اسباب، مویشی اور گھوڑے لوٹنے سے روکنا چاہتا۔ چنانچہ توگول نے ان کے قتل عام کا حکم جاری کر دیا تھا اور توگول کے سپاہیوں نے ان سب کو ذبح کر دیا تھا۔ ان آؤ پکار کرتی عورتوں میں سے کچھ اپنے چہروں پر خاک ملے ہوئے تیمور کے پاس پہنچی اور اسے ترک زبان میں، جسے تیمور بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، بتانے لگی، اے امیر محترم، توگول نے ہمارے سارے مردوں کو قتل کرا دیا اور ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے گیا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک بھیڑ تک نہیں بچی۔ اب ہم سب آنے والے موسم خزاں اور سردیوں میں بھوکوں مر جائیں گے۔ تیمور نے ان سے کہا، اگر توگول میرے ہاتھ لگ گیا تو میں تمہارا سارا مال اس سے واپس لے کر تمہیں لوٹا دوں گا۔ ایک روز تیمور کو توقات کی طرف سے خبر موصول ہوئی کہ وہ درہ پتک کے مشرق میں رکا ہوا ہے اور اسے یقین ہے کہ توگول کی فوج بھی اسی درہ سے گزر کر دیار بکر میں داخل ہوگی۔ درہ پتک ایک ایسا درہ تھا جو دو ملکوں کازان تپا اور دیار بکر کے درمیان واقع تھا، اور فوج اس درہ سے گزرنے کے بعد دیار بکر میں داخل ہوتی تھی۔ اگر دیار بکر کی طرف سے آتے تو کازان تپا میں اس سے داخل ہونا پڑتا۔ دیار بکر اس درہ کے مشرق میں واقع تھا، جبکہ کازان تپا اس کے مغرب میں۔ دریائے فرات بھی درہ پتک میں سے گزرتا تھا اور بین النہرین کی طرف بہتا ہوا چلا جاتا تھا۔ توقات سے یہ خبر ملنے کے بعد تیمور نے دوبارہ اپنی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد از جلد توقات تک پہنچ سکے، اور وہ بھی درہ پتک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے ایک ندی دیکھی جو دریائے فرات کا مواخذ تھی، اور یہاں سے آگے چل کر اور بھی کئی چشمے باہم مل کر اس بڑے دریائے فرات کی صورت اختیار کر جاتے تھے جو تیمور نے بین النہرین میں دیکھا تھا۔ آذربائیجان تک جلد از جلد پہنچنے کی خاطر توگول اس تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اس نے اپنی فوج کے عقب میں نگران دستہ بھی متعین نہیں کیا تھا، چنانچہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ تیمور عین اس کے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ توگول اور تیمور کی فوجوں کے درمیان فاصلہ اس قدر کم رہ گیا تھا کہ آخری رات تیمور کو بلندی پر سے توگول کی لشکرگاہ میں روشن کی گئی مشغلیں واضح نظر آتی رہیں، اور اگر وہ لوگ درے میں نہ ہوتے تو تیمور اس پر بآسانی شبخون مار سکتا تھا۔ توقات درہ پتک کے مشرق میں رکا ہوا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ توگول کی فوج درہ سے گزر رہی ہے تو اس نے انتہائی مستعدی سے عقب نشینی اختیار کر لی تاکہ توگول کی فوج درہ سے گزر جائے۔ تیمور نے توگول کی فوج کے مکمل طور پر درہ سے گزر جانے کا انتظار کیا کہ اس کی فوج کے لیے راستہ کھل جائے، پھر اس نے اپنی فوج کو درہ سے گزار لیا۔ توگول کو اپنے ہراول دستوں کی مدد سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایک فوج آگے اس کا راستہ روکنے کے لیے موجود ہے، مگر وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ ایک اور فوج اس کے عقب میں بھی اس کے طاق میں موجود ہے۔ جب توقات اس فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، تیمور نے اپنی فوج کے ساتھ عقب سے اس پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی تیمور کی طرف سے حملہ شروع ہوا، توقات نے بھی اپنے گھڑ سواروں کے ہمراہ سامنے سے زوردار حملہ کر دیا۔ توگول کے سپاہی مضبوط اور قابل مرد تھے، مگر ان کا سردار نالائق آدمی تھا۔ توگول جنگ کے اصولوں سے اس قدر ناواقف تھا کہ اس سے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ جب کسی پر دو اطراف سے حملہ کر دیا جائے تو جب تک وہ خود کو آزاد نہ کر لے وہ گھیرے میں آ جائے گا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئے 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ تیمور اور توقات کی فوجوں نے توگول اور اس کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا۔
جب توگول کو احساس ہوا کہ وہ گھیرے میں آ چکا ہے تو اس نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاصرہ توڑ ڈالے، لیکن چونکہ تیمور کی فوج کی قوت توگول کے سپاہیوں کی قوت سے زیادہ تھی، لہٰذا وہ لوگ خود کو اس محاصرے سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ توگول کے سپاہی جیسا کہ ذکر آ چکا ہے سارو خان، ساری کمیش، کرد اور روم کے تاتاری قبائل پر مشتمل تھے اور سب دلیر اور نڈر تھے۔ وہ اپنی روش کے مطابق لڑ رہے تھے۔ سارو خان کے سپاہی چماک یعنی لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا، گرز کی ایک قسم ہے، سے لڑ رہے تھے اور اس فن میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ اس روز تیمور کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ چماک زئی بھی تلوار زنی کی طرح باقاعدہ فن ہے اور یہ فن سیکھنا چاہیے تاکہ چماک سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سارو خان کے سپاہی چونکہ بہت اچھی طرح چماک چلانا جانتے تھے، اس لیے انہیں قابو کرنا دشوار تھا۔ چنانچہ تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ ان دلیر سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دے، مگر وہ چماک چلاتے رہے اور گرتے رہے، مگر انہوں نے تسلیم ہونا قبول نہ کیا۔ ساری کمیش کے سپاہی چھروں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کا ہتھیار بھی خاصا مؤثر تھا، بشرطے کہ چھرا چلانے والا سپاہی جلد تھک نہ جائے اور مسلسل چھرا چلا سکے۔ اگر ساری کمیش کے سپاہیوں کے چھروں کا وار کسی گھوڑے یا تیمور کے سپاہیوں میں سے کسی ایک پر چلتا تو اس کی موت یقینی ہوتی تھی، اور اگر وہ ہلاک نہ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا۔ اس لیے تیمور کے سپاہی ان کے خطرناک چھروں سے بچنے کے لیے دور سے انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ کرد سپاہی گرز اور تلوار سے لڑ رہے تھے۔ پہلے وہ گرز چلاتے رہتے اور جب تھک جاتے تو تلواریں نیام سے نکال لیتے۔ تاتاری سپاہی تیر کمان سے تیمور کے سپاہیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کے پاس تلواری بھی تھی، تاہم تیمور نے دیکھا کہ وہ تیر و کمان کی نسبت تلوار سے زیادہ بہتر لڑائی کر سکتے تھے۔ تیمور نے ان مختلف صلاحیتوں کے حامل قابل سپاہیوں کو دیکھ کر سوچا کہ اگر وہ ان سپاہیوں کی فوج کا سپہ سالار ہوتا تو انہیں ایسی فوج کا روپ دے دیتا جس سے کوئی شکست نہ دے سکتا تھا، لیکن توگول نے ان قابل سپاہیوں کو گھیرے میں پنسا دیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنگی اصولوں سے ناآشنا تھا۔ تیمور نے اپنے سرداروں کے ذریعے متعدد بار توگول کے سپاہیوں تک تسلیم ہو جانے کا پیغام بھجوا دیا تاکہ وہ بہادر اور نڈر سپاہی بلا وجہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور اس طرح تیمور کے سپاہیوں کا بھی کم سے کم جانی نقصان ہو۔ تاتاری سپاہیوں نے اطاعت قبول کر لی، تاہم سارو خان، ساری کمیش اور کرد سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، لہٰذا تیمور کے سپاہی غروب آفتاب تک جنگ جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے تاکہ توگول کے سپاہیوں کو مکمل شکست دے سکے۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی تو سارو خان، ساری کمیش اور کرد قبائل کا ایک بھی سپاہی زندہ نہ بچا اور خود توگول بھی زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ اس روز تیمور کے 4000 سپاہی مارے گئے، مگر ایک بہت بڑا خطرہ ان کے سر سے ٹل گیا، کیونکہ اگر توگول ان دلیر سپاہیوں کے ساتھ آذربائیجان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ جا ملتا تو وہ ایسی قوت فراہم کر لیتا کہ تیمور کی فوج پر غلبہ حاصل کر سکتا تھا۔ نماز مغرب کے بعد تیمور نے ایلدرم بایزید کو اپنی فوجی چاونی کے خیمے میں طلب کیا اور اس سے کہا، تیرے ملک میں تو بڑے سخت جان اور دلیر سپاہی موجود تھے، تو نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا اور ایسی فوج کیوں نہ تیار کی کہ کوئی تجھے شکست نہ دے سکتا؟ ایلدرم بایزید نے جواباً کہا، اے امیر، انسان کسی نعمت کی اصل قدر اس وقت جانتا ہے جب وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دلیر سپاہیوں سے بے حد فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن نہ اٹھا سکا۔ پھر تیمور نے ایلدرم بایزید کو رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ توگول کو اس کے حضور پیش کیا جائے، چونکہ وہ زخمی تھا اور چل نہ سکتا تھا۔ اس لیے تیمور کے سپاہی اسے ایک تخت پر لٹا کر تیمور کے خیمے میں لائے اور اس تخت کو فرش پر رکھ دیا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو نے سرکشی اختیار کر لی اور مجھ سے پنجہ آزمائی کا فیصلہ کر لیا؟ توگول نے جواب دیا، میں تجھ سے لڑنا نہ چاہتا تھا، اگر میرا ارادہ تجھ سے لڑنے کا ہوتا تو میں بائزان تیوم کی طرف جاتا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تو اپنی فوج کے ساتھ بائزان تیوم کے نزدیک ٹھہرا ہوا ہے، لیکن تو نے دیکھا کہ میں تیرے ساتھ لڑنے نہیں آیا، بلکہ میں تو آذربائیجان کی طرف جانا چاہتا تھا کہ تو نے میرا راستہ روک لیا اور میرے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ تیمور نے اس سے پوچھا،
تو آذربائیجان کیوں جانا چاہتا تھا؟ توگول بولا، آذربائیجان کا بادشاہ میرا عزیز ہے، میں اس سے ملنے جا رہا تھا۔ تیمور نے پوچھا، جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے تو کیا وہ اپنی پوری فوج ساتھ لے کر جاتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تو اپنے کسی عزیز سے ملنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ تو آذربائیجان اس لیے جا رہا تھا کہ وہاں کا بادشاہ تیرا اتحادی تھا اور اس کے ساتھ مل کر ایک طاقتور فوج بنانا چاہتا تھا۔ پھر تیمور نے اس سے پوچھا، کیا اس ایلدرم بایزید نے یہ حکم دیا تھا کہ تیمور کے خلاف بغاوت کر دے؟ توگول کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگا، ایلدرم بایزید مردانگی کے حوالے سے صرف بڑے نام کا مالک ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک مرد کو ایلدرم بایزید جیسے شخص کی فرمانبرداری زیب نہیں دیتی۔ توگول نے یہ الفاظ نفرت کے جذبات کے ساتھ یوں ادا کیے کہ تیمور کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور ایلدرم بایزید نے اس سلسلے میں اسے نہیں ابارا۔ تیمور نے اس سے کہا، اے شخص، اگر تو میرا دشمن ہے اور تو نے میرے خلاف سرکشی دکھائی ہے اور آج تیرے ساتھ لڑائی میں میرے بہت سے سپاہی مارے گئے ہیں، پھر بھی میں تیرے قتل سے ہاتھ کھینچتا ہوں، کیونکہ تو ایک دلیر انسان ہے۔ اگر تو میرا دوست بننے کی خواہش رکھتا ہے تو میں بطور امیر مغنیسیہ تجھے تیرے عہدے پر بحال کر دوں گا۔ مگر توگول کی زندگی نے وفا نہ کی اور ٹھیک 3 دن بعد وہ جنگ میں لگے زخموں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ درہ پتک کے تنگ داخلی مقام پر ٹھہرا رہا تاکہ اس کے سپاہی مردوں کو دفنانے اور زخمیوں کے علاج معالجے کا کام مکمل کر سکے۔ ان 5 دنوں کے دوران تیمور کو 2 بار آذربائیجان کی طرف سے تشویشناک خبریں موصول ہوئیں۔ تیمور کو اطلاع دی گئی کہ آذربائیجان کے بادشاہ نے نہ صرف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے بلکہ شہر ریت تک کا سارا علاقہ بھی فتح کر لیا، اور اگر اس سے روکا نہ گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس خطے کے تمام ملکوں پر قبضہ کرتا ہوا فارس اور گرگان کی طرف رخ کر لے گا۔ آذربائیجان کے اس بادشاہ نے تیمور کو غیر حاضر جان کر یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ روم سے فوری طور پر واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ اس نے تیمور کی غیر حاضری میں دنیا فتح کرنے اور سارا مال دولت لوٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ ایک طاقتور فوج تیار کر لے گا تو پھر اس سے تیمور سے کوئی خطرہ نہ رہے گا، اور اگر تیمور اس کے مقابلے پر بھی آ گیا تو وہ اس سے بھی بآسانی شکست دے دے گا۔ تیمور بائزانتیوم جانا چاہتا تھا، مگر ایک بار پھر وہ مغرب کی طرف جانے کے بجائے آذربائیجان کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تیمور کو بخوبی علم تھا کہ اسے جلد از جلد سفر طے کر کے موسم سرما شروع ہونے سے قبل آذربائیجان پہنچنا ہوگا، کیونکہ اگر سردیاں آ پہنچی تو اس کے لیے آذربائیجان میں فوج کشی کرنا ممکن نہ رہتا۔ ان 5 دنوں کے دوران جب وہ درہ پتک میں رکے ہوئے تھے تو تیمور کے زخمی سپاہیوں میں سے بہت سے چل بسے اور انہوں نے ان سپاہیوں کو بھی وہیں دفن کر دیا۔ پھر وہ لوگ مشرق میں دیار بکر کی طرف بڑھنے لگے تاکہ وہاں سے آذربائیجان جا سکے۔ دیار بکر سے آذربائیجان کی طرف کئی راستے جاتے تھے۔ تیمور نے اس راستے کا انتخاب کیا جو اسے میدان خوی پہنچا دیتا، کیونکہ یہیں آذربائیجان جانے کا بہترین راستہ تھا۔ درہ پتک سے روانہ ہوتے تیمور نے وہ سب مال و اسباب لوگوں کو واپس کر دیا جو توگول نے لوٹا تھا۔ اپنا مال دوبارہ حاصل کرنے والوں میں سے سنجک کے رہنے والے بھی شامل تھے۔ دیار بکر کی طرف جاتے ہوئے تیمور کو بتایا گیا کہ ایلدرم بایزید بیمار پڑ گیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ یوں ہی سفر کرتا رہا تو شاید مارا جائے۔ تیمور نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ اسے دیار بکر میں ہی چھوڑ دیا جائے، تاہم آزادانہ طور پر نہیں بلکہ نگرانی میں۔ بعد ازاں تیمور کو ایلدرم بایزید کی طرف سے فارسی میں لکھا گیا ایک خط موصول ہوا جس میں اس نے لکھا تھا، میں سخت بیمار ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں جلد مر جاؤں گا۔ قدیم زمانہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جو سلطان بھی اسیر ہوا تو وہ دوران قید ہی مارا گیا، لہٰذا اگر میں بیماری سے نہ مرا تو قید مجھے مار ڈالے گی۔ لیکن اے امیر محترم، تو اس بات کو قبول نہ کرنا کہ میرے مرنے کے بعد روم کی سلطنت خاندان آل عثمان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس وقت جب کہ میں موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میری تجھ سے صرف یہی ایک درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو میرا جانشین بنا دے تاکہ ہمارے خاندان کا چراغ
جو صدیوں سے جلتا آ رہا ہے بجھ نہ جائے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے گا اور کبھی تیرے خلاف سرکشی نہ کرے گا۔ تیمور نے ایلدرم بایزید جو بیمار تھا اور چل کر اس کے حضور پیش نہ ہو سکتا تھا کہ خط کے جواب میں ایک اور خط لکھا اور اس میں کہا کہ میں تیرے بیٹے کو روم کا فرمانرواں بنا دوں گا مگر اس شرط پر کہ وہ میرا باج گزار رہے۔ اس سے پہلے کہ تیمور آذربائیجان پہنچتا اسے خبر ملی کہ ایلدرم بایزید وفات پا گیا ہے، اور یہ کہ مرنے سے پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کی میت کو اس کے آباء و اجداد کی قبروں کے پہلو میں دفنانے کی اجازت دے دی جائے۔ تیمور نے ایلدرم بایزید کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ ہماری آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ امیر تیمور کی آذربائیجان کے حاکم سلطان احمد کے خلاف جنگ کا حال پیش کریں گے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ سلطان احمد مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر وہ اتنا ظالم ہے کہ اگر کوئی غریب کسان خشک سالی کی وجہ سے یا مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کے سبب مالیہ ادا نہ کر پائے تو سلطان احمد کے مقرر کردہ مالیہ وصول کرنے والے اس کے جوان بیٹے بیٹیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور انہیں بیچ کر مالیہ کی رقم پوری کر لیتے ہیں۔ اگر کسان کے جوان بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو وہ اس کی ایک آنکھ نکال دیتے ہیں، اور اگر وہ اگلے برس بھی مالیہ ادا نہ کر سکے تو وہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دیتے ہیں۔ آذربائیجان میں دکھائی دینے والے وہ تمام فقیر جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں سبھی صحت مند کسان ہوا کرتے تھے جو مالیہ ادا نہ کرنے کے باعث اندھے کر دیے گئے۔ مزید یہ کہ نہ صرف وہ غریب کسانوں کے بیٹے بیٹیوں کو بزور طاقت مالیہ کے بدلے میں چھین لیتا ہے بلکہ اس کی دسترس سے کوئی خوبصورت عورت محفوظ نہیں ہے۔ اسے جہاں کہیں کوئی عورت پسند آ جاتی ہے وہ زبردستی اس کے شوہر سے اسے الگ کر دیتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر چند دن بعد اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت جو اب واپس اپنے شوہر کے پاس جانے کی قابل بھی نہیں رہتی ایک طوائف بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت اور فوری مل سکے۔